نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، آپ لوگوں کے سامنے جو عنوان لے کے کھڑا ہوا ہوں اور ان کا نام ہے جنت اور دوزخ. جو لوگ دنیا میں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، برے عقیدے اور برے کاموں سے بچتے ہیں، نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے اور مننے کا ان کو جنت میں داخل کرے گا. جنت میں اونچے اونچے محل ہیں، پھول اور پھل کے باغ ہے، شہد اور دودھ کی نہریں ہیں. جو لوگ اس میں داخل ہوگا ہمیشہ ان میں رہیں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے. وہاں کی کوئی بھی نعمت ختم نہیں ہوگا. جس وقت جس چیز دلوں میں چاہے گا فوراً مل جائے گی. ہر پھل کا چاہے گا خوشبو اور الگ الگ رنگ ہوگا. جنت میں آرام ہی آرام ہوگا، کسی بات پر تکلیف نہ ہوگی. بھائیو، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے. اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے، قرآن مجید اور حدیث کے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. دوزخ کو جہنم بھی کہتے ہیں، وہ عذاب کا گھر ہے. اس میں جو جائے گا ہمیشہ بڑی تکلیف میں رہیں گے. جہنم میں اتنے تیز آگ ہے کہ اس کے ایک چنگاری بھی اگر دنیا میں گر جائے تو دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. بھلا بتاؤ، جب ہم اس دنیا کے آنچ برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کر سکتے؟ جہنم میں اتنے بڑے بڑے جیل سانپ اور بچھو ہیں، اگر ان میں سے ایک سانپ بھی دنیا کا پھونکار مار دے تو سارے کھیت باغ درخت اس کے زہری گرمی سے جل جائے اور برتوں زمین میں کوئی چیز نہ ہوگی. خدا جانتا ہے دوزخ میں ایسے کتنے سانپ اور بچھو ہیں. جو لوگ اللہ کا نافرمانی کرنے والوں کو ڈسیں گے اور ڈانگ ماریں گے، وہ لوگ دوزخ کی آگ اور سانپ اور بچھو کے زہر سے بے چین ہو جائے اور موت کا تمنا کرے گی، لیکن وہ موت نہیں آئے گا اور نہ رونے پیٹنے چلانے سے کوئی مدد کرا ہے. اس عذاب سے چھٹکارا پانے کی یہی صورت ہے کہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، قرآن حدیث کے مطابق اچھے کام کرے اور برے کاموں سے بچے. اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے اور جنت میں جگہ دے. آمین.